ناظرین، 2008 کا سری لنکا ایک ایسا ملک جو 25 سال سے ایک ایسی جنگ میں پھنسا ہوا تھا جو کسی ملک کے خلاف نہیں تھی بلکہ اپنی ہی ملک کے اندر اپنی ہی لوگوں سے تھی۔ ایک طرف تھی ریاست، دوسری طرف تامل ٹائیگرز، ایک ایسا گروہ جس نے صرف بغاوت نہیں بلکہ ایک متبادل ریاست قائم کر لی تھی۔ اپنی فوج، اپنے کیمپس، اپنی عدالتیں، اپنی کرنسی اور سب سے خوفناک چیز خودکش حملے۔ کئی سالوں سے سری لنکن فوج ان سے لڑ رہی تھی لیکن کامیابی دور تھی۔ ان کے پاس بارودی سرنگوں سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ سری لنکن فوج کے کمانڈو دستے تامل ٹائیگرز کے گوریلا وار فیئر سے مات کھا جاتے اور شمالی علاقے جیسے ریاست سے کھٹ چکے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، دنیا کی سب سے خوفناک خودکش حملہ اور ان کے پاس تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ گروہ ناقابل شکست ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر ایک چھوٹا سا علیحدگی پسند گروہ اتنا طاقتور کیسے بنا؟ ناظرین، اس سوال کا جواب تلاش کریں گے تو آپ ایک اور دروازے پر پہنچتے ہیں، ایک دروازہ جس پر لکھا ہے ریسرچ انالائسس ونگ، یعنی بھارت کی خفیہ ایجنسی۔ جی ہاں، وہی بھارت جو سری لنکا کے امن کا دعوے دار تھا، وہی اصل کھیل کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ سن 1980 کی دہائی میں بھارت نے تامل نسل کی اکثریتی ریاست تامل ناڈو میں خفیہ کیمپس قائم کیے، جہاں سری لنکا کے تامل نوجوانوں کو نہ صرف اسلحہ چلانا سکھایا بلکہ انہیں بم بنانا، بارودی سرنگیں بچھانا اور خودکش حملے کرنا تک سکھایا گیا۔ ناظرین، بھارت کے لیے یہ صرف ایک خفیہ مداخلت نہیں تھی، یہ ایک بڑا سیاسی منصوبہ تھا، سری لنکا کی حکومت کو کمزور کر کے اسے بھارت کے رحم و کرم پر لانا، جبکہ سری لنکا کو چین اور پاکستان جیسے ممکنہ اتحادیوں سے دور رکھنا تھا، پورے جنوبی ایشیا پر بالادستی قائم رکھنا، اور سب سے بڑی بات، یہ سب کچھ انسانی حقوق اور تامل اقلیت کے تحفظ کے پردے میں کیا گیا۔ لیکن جن زہریلے پودوں کو بھارت نے لگایا تھا وہ اتنا طاقتور ہوا کہ بہت جلد اس کے ہاتھ کاٹنے لگے۔ سن 1987 میں بھارت نے دکھاوے کے لیے اپنی امن فوج سری لنکا بھیجی، لیکن تامل ٹائیگرز نے ان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھارت کو احساس ہونے لگا کہ وہ ایک بلا کو جنم دے چکا ہے، لیکن اصل جھٹکا تو ابھی آنا باقی تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جس نے بھارت کی پوری پالیسی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ 21 مئی 1991 میں راجیو گاندھی، بھارت کے سابق وزیر اعظم، ایک انتخابی ریلی میں موجود تھے۔ ایک کم عمر لڑکی جھک کر ان کے قدموں میں پھول رکھتی ہے اور چند لمحوں بعد ایک دھماکہ راجیو گاندھی کا جسم فضا میں بکھر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ حملہ تامل ٹائیگرز نے کیا، وہی گروہ جسے کبھی را نے خود تربیت دی۔ بھارت کا سب سے بلند چہرہ خود اس کی اپنی سازش کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ادھر سری لنکا خون میں نہایا جا رہا تھا، ہر روز دھماکے، اغوا، قتل اور ایک جنگ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عالمی طاقتیں خاموش تماشائی تھے، امریکہ ہو یا یورپ، سب انسانی حقوق کا درس دے کر خود کو الگ کر چکے تھے۔ جس کے بعد سری لنکن فوج کے پاس نہ وسائل بچے تھے نہ ہمت، اور تب ایک فون کال نے تاریخ کا رخ موڑ دیا جب سری لنکا نے پاکستان سے مدد کی اپیل کی۔ پاکستان نے نہ نخرے کیے نہ شرطیں رکھے، بس ایک بات کہی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر وہ ہوا جو دنیا کی میڈیا نے کبھی کھل کر رپورٹ ہی نہیں کیا۔ ناظرین، پاکستان کے اسپیشل سروس گروپ یعنی SSG کے ماہرین نے سری لنکن افسران کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی تربیت دینا شروع کی۔ نہ صرف یہ بلکہ جدید ترین اسلحہ، گولہ بارود، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز اور انٹیلیجنس تعاون بھی فراہم کیا۔ پاکستان نے سری لنکا کو نہ صرف ہتھیار دیے بلکہ حوصلہ بھی دیا، جس کے بعد جنگ کا نقشہ مکمل بدلا۔ 2008 سے لے کر 2009 تک سری لنکن فوج نے شمال کی طرف فیصلہ کن آپریشن شروع کیا۔ ایک ایک کر کے تامل ٹائیگرز کے قلعے گرنے لگے، ان کے کیمپس تباہ کیے گئے، کمانڈرز مارے گئے، جبکہ ان کا پورا مواصلاتی نیٹ ورک خاک میں مل گیا۔ سری لنکن فوج اب ایک مختلف فوج تھی، وہی فوج جسے پاکستان نے دوبارہ تشکیل دیا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد تاریخ نے وہ منظر دیکھا جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ تامل ٹائیگرز کا سربراہ پربھا کرن، جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، ایک ندی کے کنارے مارا گیا، جس کے بعد سری لنکا میں امن کی فضا قائم ہوئی۔ ناظرین، آج بھی سری لنکن صدر کا وہ جملہ گونجتا ہے، جب دنیا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تب پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ یہ کہانی صرف ایک خانہ جنگی کی نہیں بلکہ دو قوموں کی کرداروں کی ہے، ایک وہ جو دشمن کو پالتا ہے اور آخر کار اس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، اور ایک وہ جو خاموشی سے دوستی کا ساتھ دیتا ہے اور انہیں بچا کر خود تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ پاکستان نے شور نہیں مچایا لیکن وہ چال چلی جس سے پوری جنگ کا رخ بدل گیا۔